الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد. جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں آپ کو بیان کی جائیں گی. آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے. جی، عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. سبحان اللہ. کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بکثرت درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے. آئیے مل کر درود پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. جی تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے درود پاک کی فضیلت سن لی ہے. آئیے اس کے بعد ایک پیارا سا کلام شامل کرتے ہیں. سید محارب اتاری بھائی موجود ہیں. محارب بھائی کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے بہت ہی پیارا کلام ہے ان کے پاس، وہ سنتے ہیں. جی محارب بھائی. ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیہ یا حبیب اللہ. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے. مجھ ساسی بھی ہے مہمان مدینے والے. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے. مجھ ساسی بھی ہے مہمان مدینے والے. مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا تم نے. مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا تم نے. احسان پہ احسان مدینے والے. یہ احسان پہ احسان مدینے والے. کاش
سلطان مدینے والے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام اور بہت ہی پیارے انداز سے سید محارب عطاری بھائی نے پڑھا. اللہ پاک محارب بھائی آپ کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا عشق عطا فرمائے. اور جب مدینہ پاک پہنچے گنبد خضرا کے گویا سائے میں بیٹھے ہوں، پھر بندہ یہ کلام پڑھ رہا ہو اور پھر کہہ رہا ہو کہ شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے ہیں، اس ٹائم جب بندہ یہ پڑھے گا تو پھر اس کی کیفیت ہی الگ ہوگی، اس کا ایک ذوق اور مزہ وہ پھر دوبالا ہو جائے گا. اللہ پاک گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر یہ کلام پڑھنا بھی ہمیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی تو پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور ہم آپ کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے سفر ہجرت، آپ وسلم کے سفر ہجرت کے بارے میں. ہجرت کا سفر کس طرح اسٹارٹ ہوا، کس طرح وہ سفر چلتا رہا، کہاں کہاں نبی پاک علیہ السلام رکے، جیسے کہ غار میں کچھ ٹائم کے لیے رکے، پھر جناب ام معبد رضی اللہ عنہ کے خیمے کے پاس پہنچے، وہاں کچھ معجزات کا ظہور ہوا، پھر آگے چلتے رہے مدینہ منورہ پہنچ گئے اور پھر آپ نے اب کسی کے گھر کے پاس ٹھہرنا ہے، سواری چل رہی ہے اس نے ٹھہرنا ہے. اب وہ کہاں رکی اور وہ کیا معاملات ہوئے، آئیے آج کے اپنے اس سیگمنٹ کے اندر اس کو سنتے ہیں. پیارے پیارے بچوں ہم نے آپ کو بیان کیا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تھے تو مدینہ شریف کے لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شاندار استقبال کیا تھا، بڑا شاندار استقبال تھا. وہ کس طرح تھا وہ ہم نے آپ کو بیان کر دیا اور سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی گزارش کر رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے مہمان بن جائیں اور ہمارے گھر تشریف لے آئیں. ہم آپ کو جو ہے نا وہ آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہمارا گھر حاضر ہے، آپ ہمارے گھر پر آئیں، ہمارے گھر پر رکیں، ہمارے مہمان بن جائیں. لیکن نبی پاک اسلام یہی فرماتے تھے کہ میری اونٹنی کی رسی چھوڑ دو، جہاں اللہ پاک کا حکم ہوگا یہ رک جائے گی اور میں بھی وہیں رکوں گا. اب وہ دیوانہ وار، وہ عشق رسول میں بڑھ کر آگے آگے جاتے اور جو اونٹنی تھی اس کی جو رسی تھی اس کو تھام لیا کرتے، اس کو پکڑ لیتے، یا رسول اللہ آپ ہماری طرف آ جائیں، ہمارے گھر پہ رک جائیں. لیکن نبی پاک فرماتے میری سواری کی جو اونٹنی ہے اس کی رسی کو چھوڑ دو، یہ جہاں اللہ پاک چاہے گا اللہ کے حکم سے رکے گی اور جہاں یہ رک گئی میں اسی گھر کے اندر اسی شخص کا مہمان بن جاؤں گا. تو پیارے پیارے بچوں وہ جو اونٹنی تھی اب ہر ایک کے جب گھر کے پاس سے گزر رہی ہے تو وہ دعا کر رہا ہے یا اللہ یہ یہاں رک جائے، یا اللہ یہ یہاں رک جائے. اب وہ کہاں رکی آپ سنیں، وہ جو اونٹنی تھی وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس جا کر ٹھہر گئی، وہاں جا کر رکی. صحابی رسول کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری. حضرت ابو ایوب انصاری، جی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان صحابی رسول کا نام تھا. تو ان کے گھر کے پاس جا کر وہ بیٹھ گئی اور وہ جو ان کا گھر تھا وہ کہاں تھا؟ آج جہاں پر مسجد نبوی شریف موجود ہے نا اسی کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو گھر موجود تھا. اور پھر نبی پاک علیہ السلام اس گھر میں رہنے لگے اور آپ جانتے ہیں کہ اس گھر میں بطور مہمان نبی پاک علیہ السلام کتنے عرصے تک رہے؟ 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ، 2 مہینے، 5 مہینے نہیں. اس گھر میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے جو گھر تھا اس گھر کے اندر نبی پاک علیہ السلام جو ہیں وہ 7 مہینوں تک رہے
اور 7 مہینوں تک نبی پاک اسلام نے جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو اپنی مہمان نوازی کا شرف جو ہے وہ عطا فرما دیا. 7 مہینے تک وہاں پر ٹھہرے رہے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام اور آپ کی ازواج مطہرات کے جب تک وہاں پر گھر تعمیر ہوتے رہے, گھر جو ہے وہ بنتے رہے, تو جب 7 مہینے کے بعد وہ گھر تیار ہو گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے نبی پاک اسلام جو ہے وہ اپنے گھر پر تشریف لے گئے, اپنے گھر کی طرف آپ نے جو ہے وہ ہجرت کر لی. تو پیارے بچوں, یہ ہجرت کا پہلا سال تھا. کون سا سال تھا؟ پہلا سال. آپ کو بتایا نا کہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں, پھر مدینے میں رہے 7 مہینے تو جناب ابو ایوب انصاری کے گھر پر رہے. تو یہ ہجرت کا پہلا سال تھا. اس سال میں بہت سارے واقعات بھی ہوئے اور ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مدینہ شریف میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے. سب سے بڑے یہودیوں کے عالم یہی تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لائے اور لوگ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کے لیے ہر طرف سے آنے لگے, تو میں بھی نبی پاک کی خدمت میں اسی وقت حاضر ہوا. لوگ جا رہے تھے, میں بھی چلا گیا نبی پاک کی خدمت میں, اور میں نے جیسے ہی پیارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو دیکھا, جیسے ہی زیارت کی, حضور کا دیدار کیا, فرماتے میرے دل نے یہ کہا, گویا دل سے یہ آواز آئی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا, یہ سچے کا چہرہ ہے, یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان سنا. حضور ایک گویا کہ وہاں پر لوگوں کی یوں کہہ لیں کہ تربیت بھی کر رہے ہیں, تربیت کا کام بھی جاری ہے, اور پھر ایک فرمان سنا. وہ فرمان کیا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام لوگوں سے فرما رہے تھے, اے لوگو سلام کو عام کرو, سلام پھیلاؤ, سلام کو عام کرو, سلام کیا کرو, ایک دوسرے سے ملو تو ملاقات کرو تو سلام کیا کرو. فرما رہے تھے سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو, اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو. کتنی پیاری پیاری باتیں وہاں پر بیان کی جا رہی ہیں. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک اسلام کو ایک نظر دیکھا. اچھا, ابھی تک یہ اسلام نہیں لائے تھے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہودیوں کے مدینے میں سب سے بڑے عالم تھے, ابھی مسلمان نہیں تھے. حضور کو دیکھا, دل سے آواز آئی کہ یہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا, یہ سچے ہیں. یہ اگر نبوت کی بات کر رہے ہیں, نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, تو یہ سچے ہیں, یہ چہرہ جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. تو کہتے ہیں کہ میں نے جب نبی پاک اسلام کو ایک نظر دیکھا اور آپ کے یہ مبارک فرامین میرے کان میں پڑے تو میرے دل کی دنیا مکمل طور پر بدل کر رہ گئی, اور میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس طرح کے تو کتنے واقعات ملتے ہیں کہ نبی پاک اسلام کو دیکھا, دیکھ کے ایمان لیا, کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. چہرے کے دیدار کیا, دیدار میں ایسا گم ہوئے کہ بس نبی پاک علیہ السلام پر سب کچھ قربان کر دیا, اور پھر جو ہے وہ حاضر ہو گئے, یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیں, مسلمان کریں. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو بھی جو ہے وہ سچا پکا عشق رسول عطا فرمائے اور مدینہ پاک کی زیارتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے پیارے بچوں, بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی تو پیارے پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز, اور اس میں ہمارے ساتھ 2 پینلسٹ ہیں. اسحاق رضا بھائی موجود ہیں اور اذہان رضا بھائی موجود ہیں. آئیں ان کی جانب بڑھتے ہیں. اسحاق بھائی اور اذہان بھائی, کیو کارڈز آپ کے پاس موجود ہیں, آپ کی طرف آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آپ ہمیں کیا بیان کر رہے ہیں. جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں. اور پیارے بچوں, آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے مریض کی عیادت کرنا. پیارے بچوں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کسی بھی صحابی کے بیمار ہونے کا پتہ چلتا تو آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے. اگر کوئی شخص 3 دن مسجد سے غائب رہتا تو آپ اس کے متعلق لوگوں سے پوچھا کرتے, اگر وہ بیمار ہوتا تو اس کی عیادت فرماتے. اور عیادت کے لیے اگر مدینہ شریف کے آخری کنارے تک بھی جانا پڑتا تو آپ تشریف لے جاتے
اور اپنے صحابہ کی عیادت فرماتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ ہر امیر و غریب کے گھر عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو فرماتے لا بأس طہور انشاء اللہ، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ پاک نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، مریض کی عیادت کرنی چاہیے۔ آئیے ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دو فرامین سنتے ہیں۔ جو مریض کی عیادت کرتا ہے وہ جنت کے باغوں میں بیٹھتا ہے، جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو 70,000 فرشتے رات تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ثواب کی امید پر اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے گا تو اسے جہنم سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دیا جائے گا۔ پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری عادت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ تو پیارے پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں کیا سیکھا کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ بہت اہم چیز ہے، مینرز میں بھی ہے یہ، اور اس میں کیا ہے، صلہ رحمی بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ رشتہ داروں، عموماً رشتہ دار ہوتے ہیں، کسی کو اگر کوئی بخار آ جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کا آپریشن ہو، کوئی اس طرح کا اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو جائے، تو پھر کیا کرنے جاتے ہیں ان کے پاس؟ عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہاسپٹل جانا ہو یا گھر جانا ہو تو عیادت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ سنت کی کرنیں۔ سنت کی کرنیں۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں۔ سنت کی کرنیں میں آج جس سنت کے بارے میں آپ کو بیان کریں گے، اگر آپ اس پر عمل کرنے والے بن گئے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی جو ہیلتھ ہے نا، اس کے بھی کئی ایشوز اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گے۔ ہاں، آپ کی صحت بھی سیٹ ہونا شروع ہو جائے گی، اور بھی کئی مسائل ہیں جو حل ہوں گے۔ وہ کیسے؟ آئیں سنیں۔ آج ہم جس سنت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے مسواک کرنا۔ کیا سنت ہے؟ مسواک کرنا۔ مسواک کرنا، ہاں یہ بڑی اہم سنت ہے، ثواب بھی ہے، اور آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی یہ بڑی جو ہے نا، وہ یوں کہہ لیں کہ فائدہ مند چیز ہے۔ کیسے؟ آئیے سنتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیارے پیارے بچوں، مسواک کرنا یہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روٹین تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو میں مسواک استعمال کرتے۔ مجھے وضو کر رہے ہیں تو مسواک بھی استعمال کر رہے تھے۔ اچھا، جب نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لاتے تو بھی مسواک فرمایا کرتے۔ یعنی مسواک سے کتنی محبت ہے۔ گھر آ رہے ہیں تو مسواک کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ مسواک کر رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بھی مسواک کرنے کی جو ہے وہ ترغیب ارشاد فرمائی۔ ان کو کہا کہ مسواک کیا کرو، ان کو مسواک کرنے کے فضائل بھی بیان کیے، مسواک کرنے کا بھی فرمایا، ٹھیک ہے؟ اور اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس میں منہ کی صفائی ہے اور یہ اللہ پاک کی رضا کا سبب ہے۔ مسواک سے ایک اور بڑا پیارا فائدہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ مسواک جو ہے وہ سر کے درد کو دور کرتا ہے۔ مسواک سے سر کا درد دور ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ بعض ہوتے ہیں جن کو سر درد کی بیماری ہوتی ہے، تو مسواک شریف کریں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس کی برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ نظر اس سے تیز ہوتی ہے، منہ کی صفائی ہوتی ہے، اور منہ میں جو اسمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے مسوڑے ہیں وہ بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو کتنے فوائد ہیں اس کے مسواک کرنے کے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب، جو کہ ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ ہے، اس کی جانب بڑھتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے الفاظ موتی جواب انمول۔ الفاظ موتی جواب انمول۔ آئیے اپنے اس سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ الفاظ موتی جواب انمول۔
अल्फाज मोती, जवाब अनमोल। करना क्या है? करना ये है कि यहाँ आपको दो बोर्ड नजर आ रहे हैं, ठीक है। एक बोर्ड है बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है, और दूसरा बोर्ड आप देख रहे हैं कि यहाँ उसके ऊपर बॉक्स के अंदर कुछ अल्फाज लिखे हैं, ठीक है। इन अल्फाज के अंदर जुमले छुपे हुए हैं। आपने लफ्ज यूं करके लेना है और उसको एक जुमला मुकम्मल कर करके उसके बाद आपको हम देंगे मार्कर और आपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर वो जुमला लिख देना है, ठीक है। तो करते ये हैं कि जो हमारे पास राइट साइड पर बच्चे हैं इनको टीम ए कर लेते हैं और जो लेफ्ट साइड पर बच्चे हैं इनको टीम बी कर लेते हैं। तो पहले ए आता है कि बी आता है? माइक पे बताएं क्या आता है पहले? ए आता है, ठीक है। तो फिर ए की तरफ बढ़ते हैं और टीम ए से कौन से बच्चे आने चाहेंगे? हाथ उठाएंगे। आप हैं, माइक दीजिएगा जी। माशाल्लाह, इस तरफ आए, नाम बताएंगे अपना? मोहम्मद हुरैरा। मोहम्मद हुरैरा। हुरैरा भाई कर लेंगे आप इंशाल्लाह? जी। चले, माइक आप मुझे देंगे और उसके बाद मार्कर आपके पास और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखते हैं हुरैरा भाई कौन सा जुमला कंप्लीट करके हमें कौन सा मदनी फूल देते हैं। हुरैरा भाई थोड़ा जल्दी करेंगे। जन्नतों की तादाद बयान की जा रही है। माशाअल्लाह जी। हुरैरा भाई कंप्लीट हो गया आपका? बाकी है अभी? हुरैरा भाई ने जुमला तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। माशाल्लाह। हुरैरा भाई यहाँ तशरीफ लाएं। बहुत छोटा छोटा लिख लिया, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश किया करें। जो भी यहाँ आए थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करें ताकि आराम से पढ़ने में भी आ सके। यहाँ तशरीफ लाएं और माइक में आप बताएंगे आपने कौन सा जुमला कंप्लीट किया है। जन्नतें 8 हैं। जी, जन्नतें 8 हैं। आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं है? बात तो उन्होंने दुरुस्त कही है। यहाँ ये अल्फाज कहाँ लिखे पहले आप वो हमें मेंशन करेंगे। जन्नतें का लफ्ज कहाँ लिखा है? मार्कर आप मुझे दें। चलें। जन्नतें 8 हैं। जी, जन्नतें 8 हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। अपनी जगह पर आप तशरीफ रखेंगे और बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। और टीम बी से कौन से बच्चे आना चाहेंगे? हाथ उठाएं। चलें, आप हैं, ये ले लीजिए। नाम बताएंगे? मोहम्मद सालिद। मोहम्मद सालिद भाई। सालिद भाई कर लेंगे आप भी इंशाल्लाह। चलें, माइक आप मुझे दें और मार्कर ले लीजिए और उसके बाद आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सालिद भाई देखते हैं कि कौन सा जुमला कंप्लीट करते हैं। अरे माशाल्लाह, वालिदैन के बारे से कुछ बात करें। देखें जैसे इन्होंने बड़ा बड़ा लिखा है इस तरह बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करें ताकि सही से पढ़ने में आए। माशाल्लाह। सालिद भाई ने बड़ी जल्दी स्पीड के साथ माशाल्लाह जुमला कंप्लीट किया है। सालिद भाई यहाँ तशरीफ लाएंगे और मार्कर आप मुझे दे दीजिए और उसके बाद माइक ले लीजिए। बताएंगे आपने क्या जुमला लिखा है। माँ बाप अल्लाह पाक की रहमत हैं। माँ बाप अल्लाह पाक की रहमत हैं। जी बिल्कुल हैं, अल्लाह पाक की रहमत हैं। बहुत अच्छी बात लिखी आपने। ये जुमले यहाँ पर कहाँ लिखे हैं ये अल्फाज? माँ बाप अल्लाह पाक की रहमत हैं। जी, माँ बाप अल्लाह पाक की रहमत है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह। अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे। माँ बाप अल्लाह पाक की रहमत हैं, ये आज हैं तो इनकी कदर कर लीजिए। मोबाइल आपके पास बाद में भी रहना है और दीगर मसरूफियात, दोस्त, ये वो सब आपके पास रहेंगे, लेकिन माँ बाप अल्लाह पाक सबके वालिदैन को लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत और सलामती अता फरमाए। लेकिन एक दुनिया का एक वो है ना कि भाई एक ना एक दिन सबने जाना ही है। तो आज हमारे पास वालिदैन हैं। आप जिनके वालिदैन या दोनों में से कोई एक नहीं है उनके पास बैठे, वो आपको बताएंगे कि माँ बाप की कदर क्या होती है। जब ईद आती है वो ईद की नमाज पढ़ के घर आते हैं और अम्मी अब्बू नहीं होते, वो ईद मुबारक उनको नहीं कह पाते, तो फिर उनको पता चलता है कि माँ बाप की अहमियत क्या होती है। जब उनको कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी हो जाती है और फिर वो अपने माँ बाप को वो परेशानी नहीं बता सकते और उनके पास वालिदैन नहीं होते जो उनकी पीठ पर हाथ रखें कि बेटा हम हैं तुम्हारे साथ, हम हैं ना, क्यों परेशान होते हो। तो जिनके पास नहीं होती ये नेमत, उनको पता चलता है कि असल इस नेमत की कदर क्या है।
اس کی اہمیت کیا ہے. تو آج ہمارے پاس ہیں, ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے, ان کا احترام کرنا چاہیے, ان کی بات کو ماننا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے, ہم آپ کو بیان کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل, کیڈز مدنی چینل ہمارا مدنی ہمارا مدنی چینل. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی, بچوں کا مدنی چینل.